رمضان کو قرآن شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو اس بات سے ہم کیا عبرت لیں؟ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھو، تراویح پڑھو۔ نماز قرآن کو پڑھنے کا ہی طریقہ تھا۔ آج لوگ نماز کو ایک چیز سمجھتے ہیں اور قرآن کو پڑھنے کو دوسری چیز سمجھتے ہیں۔ کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں جو لکھی اس لیے گئی ہے کہ بس اسے سمجھا نہ جائے۔ الگ الگ جگہ سے نا انڈیکسنگ ہو جائے گی، اور جب انڈیکسنگ ہوتی ہے تب چیزیں کھلنی شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔ رمضان کو قرآن شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، قرآن شریف رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، تو اس بات سے ہم کیا عبرت لیں؟ دیکھو میرے بھائی، ہر رمضان کا جیسے پہلی بھی ہماری بات ہوئی کہ رمضان کا پوائنٹ ہی یہ تھا کہ اس میں قرآن نازل ہوا اس مہینے میں، تو یہ قرآن کا بھی مہینہ ہی ہے رمضان جو ہے۔ اب تم دیکھو تراویح بھی ہوتی ہیں، تراویح میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں، رائٹ؟ دیکھو لوگ آج اگر بولیں گے قرآن پڑھنا تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم قرآن کھولیں گے، پیج پلٹیں گے اور قرآن پڑھیں گے، رائٹ؟ میرے بھائی یہ جو چیز تمہارے ذہن میں آتی ہے نا، پچھلے 100 سال کا معاملہ ہے، صرف پچھلے 100 سال کا معاملہ ہے۔ جب پرنٹنگ پریس آئی ہے اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ لوگوں کے پاس قرآن ہی نہیں ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، کہیں ایک ہوگا کہیں ایک ہوگا۔ ہر کسی کے پاس قرآن نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہمارے پاس ہے۔ ہر ایک مسلمان گھر میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ معاملے نہیں ہوتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کیسے پڑھتے تھے قرآن شریف؟ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھو، تراویح پڑھو۔ نماز قرآن کو پڑھنے کا ہی طریقہ تھا۔ آج لوگ نماز کو ایک چیز سمجھتے ہیں اور قرآن کو پڑھنے کو دوسری چیز سمجھتے ہیں۔ اتنے کٹ آف ہو چکے ہیں اصلی چیز سے کہ نماز ایک چیز ہے اور قرآن پڑھنا دوسری چیز ہے۔ نہیں، نماز طریقہ تھا قرآن کو پڑھنے کا۔ نماز طریقہ تھا قرآن شریف کو پڑھنے کا، وہ طریقہ تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا، کیونکہ بک فارم میں نہیں تھا قرآن شریف اس دور میں۔ تو قرآن رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے کہ پورے ایک مہینے میں پورا قرآن شریف آدمی پڑھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈیکسنگ ہو جاتی ہے۔ انڈیکسنگ بہت امپورٹنٹ ہے قرآن شریف کی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شریف کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اگر تم ایک حصے پہ اٹکے ہوئے ہو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، 1 کروڑ دفعہ پڑھ لو، جب تک تم دوسرے حصے کو نہیں کنیکٹ کرو گے اس سے، وہ کھلے گا نہیں۔ جیسے سورہ 49 میں ہے کہ غیبت نہ کرو، کیا تم مرے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اب اس میں سوچتے رہو، جتنا بھی سوچ لو تمہیں نہیں ملے گا کہ یہ کنیکشن کیوں ہے۔ ہاں، غیبت ایکول ٹو مرے بھائی کا گوشت، یہ کیا کنیکشن ہے دونوں کا؟ یہ نہیں ملے گا تمہیں اس کا آنسر جب تک تم سورہ المائدہ میں نہیں جاؤ گے، حابل قابل کے قصے میں نہیں جاؤ گے۔ جب تم حابل قابل کے قصے میں جاؤ گے، اس کو ہم کر چکے ہیں ڈسکس حابل قابل کے قصے میں، کہ وہ جو کوا تھا اس نے اپنے میرے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، اڑ گیا اس کے اوپر مٹی ڈال کے، اس کا جب کنیکشن، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیا کنیکشن ہے، پر اس کا کنیکشن وہاں پہ ہے جواب۔ تو جب انڈیکسنگ ہوگی قرآن شریف کی تب قرآن شریف سمجھ میں آنا شروع ہوگا۔ اور قرآن شریف تم کو سمجھنا ہے، قرآن شریف اترا ہی تدبر کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد آیت 29، کہ ہم نے کتاب اتاری ہے آپ پر جو برکت سے بھری ہے تاکہ اس کی آیتوں پہ تدبر کیا جائے اور سمجھنے والے لوگ اس میں سے لیسنز نکالیں۔ تو اللہ کا ارادہ کیا ہے قرآن شریف کے ساتھ؟ یہ کہ بس اندھوں کی طرح پڑھ لو، سمجھ میں نہیں آئے کوئی بات نہیں، ایسا کر لو، یہ میں اسی پہ راضی ہوں اور یہی اس کا مقصد تھا، یہی اس کا اینڈ تھا۔ یہ اللہ کا مدعا، اللہ نے کہا میں تو اس لیے اتارا ہے کہ تم اس پہ تدبر کرو۔ ہم نے کہا اللہ سب کچھ کریں گے، بس یہی نہیں کریں گے۔ یہ تیرا مقصد ہے نا اللہ، وہ تیرا مقصد بھی پورا نہیں کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے قرآن شریف کے ساتھ۔ تو قرآن شریف دیں میرے بھائی، کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں جو لکھی اس لیے گئی ہے کہ بس اسے سمجھا نہ جائے۔ ہر رائٹر جو لکھتا ہے نا کتاب، میں بھی ایک آرٹیکل لکھتا ہوں اس لیے لکھتا ہوں کہ لوگ سمجھیں گے اس بات کو۔ بس اللہ ہی تھا کہ اس نے کتاب اتاری اس نیت سے کہ نہ سمجھیں، اس ارادے سے، اس مقصد سے کہ نہ سمجھیں لوگ۔ قرآن سمجھنے کے لیے اترا ہے، اور اس مہینے میں تمہیں قرآن شریف پڑھنا ہے۔ اگر عربی نہیں آتی تو کم سے کم ترجمے سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر وہ تم دوسرے لینگویج میں کوئی خط بھیج دے تم اس کا ترجمہ کرواؤ گے۔ ہاں، تمہیں کوئی پروڈکٹ مل جائے جس میں باہر کا لکھا ہوا پروڈکٹ کو تمہیں یوز کرنا ہے، پر اس میں لینگویج باہر کی، تم کہیں اور تمہارے رشتے دار باہر سے لے آئے، سعودی سے لے آئے، کہیں سے لے آئے، عربی میں لکھا ہوا ہے، تم اس کو گوگل ٹرانسلیٹ لگا کے اسے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھو گے لکھا ہوا کیا ہے اس پہ، ہے کہ نہیں؟ تو اگر تمہیں عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن پڑھو اس کی۔ اگر عربی نہیں آتی، بس تو یہی کہ عربی سیکھے انسان، پر اگر نہیں آتی تو ٹرانسلیشن پڑھو۔ اس مہینے میں پورا قرآن شریف پڑھو، اور یہ بہت اچھا ایک پروسیس ہو جاتا ہے۔ اگر بہت جلدی پڑھو گے نا پورا قرآن شریف ایک مہینے کے اندر تو تمہارے دماغ میں نا چیزیں فریش رہتی ہیں، اور انڈیکسنگ
ہونے لگتی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، فرعون کی یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یونس علیہ السلام کی یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. الگ الگ جگہ سے نا انڈیکسنگ ہو جائے گی، اور جب انڈیکسنگ ہوتی ہے تب چیزیں کھلنی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ ایک چیز قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے. تو یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے، نیت کرو کہ تم اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سے پورا قرآن شریف پڑھو گے انشاءاللہ. کلیئر ہے؟